अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं जब तक जिंदा हूँ वो रात कभी नहीं भूल सकूंगा। आज भी जब मैं वो वक्त याद करता हूँ तो सारे जिस्म पर जैसे लर्जा तारी हो जाता है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। सर्दियों के दिन थे। रात का खाना खाने के बाद सब घर वाले सोए हुए थे, मगर मैं जाग रहा था और स्कूल का काम कर रहा था। काफ़ी रात गुजर गई तो नींद की वजह से मेरी आंखों में जलन सी होने लगी थी। मैं लालटेन बुझाने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। मैं उस वक्त उसे पहचान ना सका। मामूली अलेक सलेक के बाद मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो जल रही थी। मैंने वो लालटेन अपनी लालटेन के करीब रखी और चारपाई पर बैठ गया। दो लालटेनों की रोशनी में मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वह हमारे करीबी रिश्तेदार फैज़ आलम खान थे। उस वक्त वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। उनके सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। मलेशिया की कमीज शलवार पहने हुए थे। एक हाथ में उन्होंने लाठी पकड़ी हुई थी। मैंने जब उन्हें पहचान लिया तो उनके हाथ से लाठी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने वो बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैंने पूछा, चचा इस वक्त कैसे आना हुआ? कहने लगे, बेटा ज़रा अपने वाली साहब को तो जगा दो ताकि वो मेरी कुछ मदद कर सकें। मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। मेरे जगाने से पहले ही हमारी आवाज़ सुनकर वाली साहब की आंख खुल गई थी और फिर वो खुद ही उठ बैठे थे। अब्बा जान ने उनसे पूछा, भाई फैज़ आलम खैरियत तो है ना? तब वो कहने लगे, आज मेरी बीवी गायब हो गई है। मैं शाम को जब घर वापस आया तो मगरिब का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा मगर वो नज़र न आई। मैंने समझा कि शायद कुएं से पानी लेने गई हो। ये कहीं अड़ोस पड़ोस में होगी तो आ जाएगी। मैं उसका इंतज़ार करने लगा, मगर जब अंधेरा फैल गया और वो ना आई तो मुझे फ़िक्र लाहक हुई। मैंने पड़ोस वालों से मालूम किया तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहने लगे, आज तो हमने तुम्हारी बीवी को देखा ही नहीं। उनकी छोटी बेटी से मालूम हुआ कि सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले मेरी बीवी कुएं से पानी का घड़ा भर कर लाई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गई। वैसे मुझे शक है कि वो करीब के जंगल में न चली गई हो। मेरे अब्बा जान ने कहा, रात को उसका जंगल में क्या काम, वैसे ही कहीं इधर उधर होगी। कहने लगा, भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रात तक किसी के यहाँ रह सकती है। मुझे जंगल का शक इसलिए पड़ रहा है कि वो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि नज़दीक ही साग उगा हुआ है, सब औरतें चुनकर लाती हैं, मैं भी ले आऊँगी। मगर मैंने तो उसको मना कर दिया था। वो अक्सर जिद करती रहती थी और मुझे इसलिए भी यकीन है कि अभी तक चूल्हे में आग भी नहीं जली और ना ही कोई हांडी वगैरह पकी हुई है। मेरे वालिद ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो अभी तक तुम्हारे लिए साग चुन रही होगी? वो कहने लगे, ये बात नहीं है, बल्कि शायद रात पड़ गई हो और या तो फिर उसे किसी दरिंदे ने हलाक कर दिया हो या वो रास्ता भूलकर आगे चली गई हो। तुम्हें तो मालूम है कि वो यहाँ की रहने वाली तो नहीं कि उसे जंगल के रास्तों का इल्म हो, लेकिन शौक में चली गई और मुझे परेशान कर दिया। अब्बा जान ने कहा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उसे इस वक्त जंगल में तलाश करोगे? मेरा तो यही इरादा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद करें कि शायद कि उसके ज़िंदा या मुर्दा होने का पता चल जाए। वालिद साहब ने कहा, चलो मैं तैयार हूँ, एक दो आदमी और भी साथ ले लो और ये दूसरी लालटेन भी लिए चलते हैं। ये कहकर वालिद साहब तैयार होने लगे। उनको देखकर मैंने कहा, अब्बा जान मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा, मैं तैयार होकर आता हूँ। अब्बा जान ना माने, मगर मैंने ज़िद की तो वो राज़ी हो गए और मैं भी उनके साथ चचा फैज़ आलम की बीवी को तलाश करने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर चचा फैज़ आलम ने 4 आदमी और भी साथ ले लिए। उनमें मेरा एक फूफीजाद भाई नईम भी शामिल हो गया, मगर मैंने देखा कि उसका मूड बेहद ख़राब था। शायद नींद से उठना उसे बहुत ही नागवार गुजरा था। अब हम कुल 6 अफराद हो गए। उनमें सबसे कम उम्र मैं ही था। 3 घंटे तलाश में गुजर गए। फैज़ आलम सबसे आगे चल रहे थे और अपनी बीवी का नाम ले लेकर पुकारते जा रहे थे। वैसे तो सारा जंगल चांदी में नहाया हुआ था,
मगर बाज़ जगहों पर बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा था, जहाँ से गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लालटेन की रोशनी काफ़ी नाकाफ़ी साबित हो रही थी। तलाश करते करते हम सभी थक गए थे। अब तो जंगल के परिंदे भी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे, जिसे मालूम होता था कि सुबह होने वाली है। फैज़ आलम अब भी अपनी बीवी को पुकारे जा रहा था। अब हम सब एक कुशादा जगह पहुंच गए। तब नईम ने कहा, भाई मैं तो बिल्कुल ही थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। उसकी वजह से हम सब लोग वहीं आमने सामने पत्थरों पर बैठ गए। चचा फैज़ आलम की बेचैनी नुमाया थी। अब सब लोग वापस जाने के लिए मशवरा करने लगे। मैंने चचा फैज़ आलम से कहा, चचा हमने जंगल का काफ़ी हिस्सा खंगाल लिया है, मगर चच्ची का कोई नामो निशान नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ फिरते रहना बेकार है। चलें वापस गांव चलते हैं। चचा फैज़ आलम कुछ देर चुप रहकर सोचते रहे और फिर कहने लगे, हाँ तुम्हारा ख्याल ठीक है, अब वापस ही चलना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि अब हमें उस रास्ते से वापस जाना चाहिए। उन्होंने मशरिक की तरफ अपनी लाठी से इशारा करते हुए कहा। मेरे जवाब देने से पहले ही एक और आदमी ने कहा, नहीं फैज़ आलम, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि वो जगह बहुत ही ख़तरनाक है, वहाँ तो दिन के वक्त लोग जाते हुए डरते हैं। मगर फैज़ आलम ने कहा, अब इतनी मेहनत आप लोगों ने की है तो थोड़ी सी हिम्मत और करें, मेरा शक दूर हो जाए। ये कहकर वो सब आगे चल पड़े। हम लोग भी उनका साथ देने पर मजबूर थे। दरअसल वो जगह बकौल हमारे साथी के बहुत ही ख़तरनाक थी। सामने की पहाड़ी ऐसी थी कि उसके तमाम पत्थर सियाह रंग के थे और अक्सर टूट टूट कर नीचे खाई में गिरते रहते थे, और बाज़ पत्थर तो सैकड़ों टन वजनी थे। उससे ज़रा आगे बढ़ें तो पहाड़ी के बाएं तरफ एक बड़ा सा पानी का गड्ढा था, जिसकी लंबाई 6 गज के करीब थी और चौड़ाई भी इससे कुछ कम थी। उसके एक तरफ पहाड़ी का हिस्सा पानी के ऊपर इस तरह झुका हुआ था कि वो बहुत बड़ा गार सा मालूम होता था। वहाँ कभी कोई नहीं जाता था, बल्कि आज तक भी कोई नहीं गया था, और गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा भी कोई ना कर सका था। कहते हैं कि एक दफ़ा चंद आदमियों ने उसकी गहराई नापने की कोशिश की थी और एक बहुत भारी पत्थर एक रस्सी के साथ बांधकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करने के लिए पानी में डाल दिया था, और रस्सी के साथ मज़ीद रस्सी बांधते गए, यहाँ तक कि एक चारपाई का पूरा बांध ख़त्म हो गया। पत्थर भी तह तक नहीं जा सका था। जिस आदमी ने रस्सी पकड़ी हुई थी उसके हाथों से अब खून रिसने लगा था और दर्द की वजह से रस्सी उसके हाथों से छूट गई। तो उसके बाद दोबारा किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसकी गहराई का किसी को भी अंदाज़ा न था। कुछ अरसा उस गड्ढे की वजह से और कुछ वहाँ का माहौल ही ऐसा पुरस्कार था कि अकेला आदमी तो उस तरफ से गुजरता ही नहीं था। इसके अलावा गांव में ये बात मशहूर थी कि यहाँ जंगली बलाएं रहती हैं। यही वजह थी कि हम लोग उधर जाने से कतराते थे। जब हम लोग पहाड़ी से कोई 8 गज के फासले पर पहुँचे तो सुबह हो गई थी। अब हम लोग लालटेन की रोशनी के मोहताज भी नहीं रहे थे। अचानक चचा फैज़ आलम, जो सबसे आगे थे, कहने लगे, भाई वो सामने पत्थर के सहारे देखो, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा है। हम लोगों ने इधर उधर देखा तो वाकई वो किसी इंसान की परछाई सी नज़र आ रही थी। जब हम आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो वाकई एक इंसान है, बल्कि एक औरत है, और पहले ही नज़र में ऐसा मालूम हुआ कि वो पत्थर के साथ लगकर खड़ी है, और बाजू जो पत्थर के ऊपर की तरफ रखा हुआ नज़र आ रहा था उसमें एक टोकरी लटक रही थी, और उसका बायां हाथ नीचे को लटक रहा था, और वो सियाह रंग के कपड़े पहने नंगे सर खड़ी है। उसका खौफनाक चेहरा हमें साफ नज़र आ रहा था। बड़े बड़े दांत आगे को निकले हुए थे। पहले तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों को देखकर वो औरत हंस रही है, मगर जब ज़रा गौर से देखा तो दांत बेशक बाहर निकले हुए थे, मगर वो साकित थे। ये जानकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई, और फिर फैज़ आलम आगे बढ़े और उसके पास जा पहुँचे और उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया, और साथ ही उसको नूर बेगम पुकारने लगे। अब तो उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। हम सब भी खामोशी से खड़े अपनी अपनी जगह अफसोस कर रहे थे। फैज़ आलम ने सबसे पहले तो ये किया कि जो टोकरी उसके बाजू से लटक रही थी उसे उतारकर दूर फेंक दिया और कहने लगा, तुमने इसकी वजह से जान दे दी, अगर तू साग न खाती तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता। उसकी हालत देखकर हम लोगों की हालत भी गैर हो रही थी, और आंसू तो रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। खैर थोड़ी देर तक हम उसी हालत में रहे। फिर मेरा कज़न नईम बोला, चचा फैज़ आलम, अब सब्र करो,
جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تقدیر نے چچی کی موت ایسی ہی لکھی تھی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں گاؤں چلنا چاہیے، اجالا بھی ہونے والا ہے۔ ہم نے 2 آدمیوں کو گاؤں کی طرف روانہ کیا کہ وہ ایک چارپائی اٹھا لائیں تاکہ میت کو گاؤں لے چلیں۔ اب میں میت کے ذرا اور قریب ہو گیا تو دیکھا کہ اس کے دائیں کندھے سے قمیص کا ایک حصہ پھٹ کر پیٹ کی طرف لٹک رہا تھا، جس سے اس کی دائیں چھاتی کا ایک حصہ بالکل برہنہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھتے ہی شرم محسوس ہوئی تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگ چارپائی لے آئے تو فیض عالم نے لالٹین مجھے پکڑا دی اور خود اپنی مردہ بیوی کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ جب وہ میت اٹھا رہا تھا تو میری نظر پھر اس کے اوریاں حصے کی طرف اٹھ گئی۔ اب مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ اس کی چھاتی پر ہلکے ہلکے زخموں کے نشان برابر لکیروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یہ ضرور کسی بھیانک جانور یا کسی بلا کی حرکت تھی، مگر جو بات حیرت انگیز تھی وہ یہ کہ زخموں میں سے خون بہتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہوا کہ اس بد نصیب عورت کو مرے ہوئے بہت دیر ہو گئی، اور یہ جو زخم مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو شاید ابھی تھوڑی دیر قبل کا تھا۔ میرا دماغ الجھ گیا کہ آخر چچی نور بیگم کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے۔ کوئی درندہ اگر ان کو مارتا تو یہ ہمیں اس حالت اور اس انداز میں نہ ملتی۔ اگر انہوں نے خودکشی بھی کی ہے تو پھر یہ یہاں کھڑی کس طرح ہو گئی؟ اب مجھے وہ ٹوکری یاد آ گئی جو اس کے بازو کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ ٹوکری تو ادھر ہی رہ گئی ہے۔ میں نے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ میت کس نے اٹھائی ہے اور ہم کب وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب کافی روشنی پھیل چکی تھی، اور جو 2 آدمی ہم نے چارپائی لینے کے لیے گاؤں روانہ کیے تھے شاید انہوں نے گاؤں میں یہ خبر کر دی تھی، اس لیے گاؤں کے اور بھی کئی آدمی ہم لوگوں میں شامل ہو گئے تھے، اور وہ لوگ فیض عالم سے اظہار افسوس بھی کر رہے تھے۔ اب میت کے ساتھ اچھا خاصا قافلہ بن گیا تھا۔ مجھے اب پھر ٹوکری کا خیال آیا اور میں ان لوگوں سے الگ ہو کر واپس پلٹ آیا۔ ان لوگوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن میرے کزن نعیم کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بھی رک گیا، اور جب وہ سب لوگ آگے بڑھ گئے تو وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، اب واپس کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہاری کوئی چیز وہاں رہ گئی ہے؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں وہ ٹوکری دیکھنے جا رہا ہوں کہ آخر اس میں کون سی چیز تھی۔ وہ بولا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہ ٹوکری جھاڑی میں پھنسی ہوئی ملی، مگر وہ تو خالی تھی۔ ہم نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو ہمیں ہرے ہرے پتوں کی ایک چھوٹی سی گڈی مل گئی۔ یہ یقیناً اس ٹوکری میں تھی، مگر وہ ساگ نہیں تھا، بلکہ ایسے ہی جنگلی پتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے جلدی سے پتے نوچ کر ٹوکری میں رکھ دیے ہوں۔ نعیم نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، بھائی اللہ رحم کرے، معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ ان پتوں کا ٹوکری میں کیا کام تھا؟ وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، چچی نور کو کسی آدمی نے مارا ہے۔ یہ سب کچھ ادھر ہی رہنے دو اور جلدی واپس چلو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم لوگوں پر کسی قسم کا شک کرے۔ اب ہم جلد از جلد ان لوگوں کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ راستے میں ہم لوگوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ لوگ میت کو فیض عالم کے گھر لے گئے اور میں اپنے گھر جا کر فوراً ہی سو گیا، کیونکہ میں پوری رات کا جاگا ہوا تھا۔ دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میں وہاں گیا جہاں قبر کھودی جا رہی تھی۔ قبر تیار تھی، مگر فیض عالم کے گھر ایک طوفان برپا تھا۔ فیض عالم کے بڑے بھائی سرور خان کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میت آج ہی دفن کی جائے۔ اس کا موقف یہ تھا کہ جب تک نور بیگم کے ماں باپ یا بھائی وغیرہ نہ آئیں اسے دفن نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھیں۔ اس لیے بھی اس کا موقف صحیح تھا، مگر فیض عالم غصے میں لال ببو کا ہو رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، میری بیوی مر گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، مگر میری بھابھی کو میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے، نہ معلوم یہ کل کس وقت فوت ہوئی ہوگی۔ اسے اگر آج دفن نہ کیا گیا تو کل تک لاش خراب ہو جائے گی۔ سرور خان بھی اپنی بیوی پر زور دے رہا تھا کہ میت دفن کرنے دو، اس کے رشتہ دار اب اگر آئے بھی تو فاتحہ ہی پڑھیں گے، اور اگر بعد میں آئے تو تب بھی دعا کر کے چلے جائیں گے، ان کے آنے سے یہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گی۔ مگر سرور کی بیوی ان کی بات ماننے پر بھی تیار نہ ہوئی تھی۔ اس نے صبح ہی اپنے بڑے لڑکے کو نور بیگم کے والدین کے گاؤں خبر دینے روانہ کر دیا تھا، جو ہمارے گاؤں سے 20 میل دور تھا، اور اب اس کا خیال تھا کہ وہ آنے والے ہی ہوں گے۔ اب چونکہ قبر تو تیار تھی، اس لیے لوگ فارغ ہو کر
ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی تو سب لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ جو ہی لوگ نماز سے فارغ ہوئے، نور بیگم کے والد، والدہ اور دونوں بھائی پہنچ گئے۔ 10 منٹ تک وہ لوگ میت کے پاس ٹھہرے ہوں گے کہ نور بیگم کی والدہ، جو برابر روئی جا رہی تھی، اس نے نور بیگم پر سے بے اختیار ہو کر کپڑا اٹھایا تو فوراً ہی اپنے سینے پر 2 ہاتھ مارتے ہوئے اپنے خاوند کو دور سے آواز دی۔ وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ چونکہ میت کے پاس عورتیں بہت تھیں، اس لیے وہ ذرا دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیوی کی غیر معمولی آواز سن کر وہ فوراً قریب آ گیا۔ بیوی نے کہا، یہ دیکھو، ہماری بیٹی مری نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف مڑی۔ وہ بالکل بوڑھی تھی، مگر اس وقت نامعلوم اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ جیسے ہی دروازے میں اسے سرور خان نظر آیا تو اسے دوڑ کر اس طرح پکڑا جیسے وہ بھاگنے والا ہو، اور اسے گھسیٹ کر وہ میت کے سرہانے لے گئی اور بولی، دیکھ ظالم انسان، تم لوگوں نے اس غریب پر کتنا ظلم کیا ہے، اور اوپر سے کہتے ہو کہ یہ جنگل میں راستہ بھول گئی تھی۔ سردی سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ایک بچہ بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس مظلوم کو قتل کیا گیا ہے۔ سرور خان کے پیچھے فیض عالم بھی اندر آ رہا تھا، مگر وہاں کی حالت دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ نور بیگم کا باپ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ جب اس کی بیوی ذرا خاموش ہوئی تو اسے بولنے کا موقع ملا، اور اس نے سرور خان کو مخاطب کر کے کہا کہ سرور خان، میں یہ معاملہ تھانے اور عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ ہو جائیں۔ میری لڑکی نے آخر ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ اسے جان سے مار دیا گیا؟ پرسوں ہی تو میں اور میرے بیٹے یہاں آئے تھے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے کھانا پکایا تھا اور ہم لوگ کھانا کھا کر گئے تھے۔ اس وقت وہ بالکل خوشباش تھی، اور آج میں اس کی لاش کے سرہانے کھڑا ہوں۔ سرور خان نے بات بگڑتے دیکھی تو فیض عالم کو بلانے باہر چلا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد پریشان سا ہو کر واپس آ گیا اور بتایا کہ فیض عالم لاپتہ ہو گیا ہے۔ سرور خان نے بہت کوشش کی کہ نور بیگم کا باپ کسی طرح راضی ہو جائے اور معاملہ یہیں ٹھنڈا ہو جائے، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر نور بیگم کا باپ اور بھائی تھانے میں رپورٹ کرنے چلے گئے۔ گاؤں کا نمبردار پہلے تو حالات سے بے خبر تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ نور بیگم کو قتل کیا گیا ہے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کیونکہ رپورٹ درج کرانے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، اس لیے پولیس کے آنے تک لاش دفن نہیں کی جائے گی۔ نمبردار نے سب لوگوں کو کمرے سے نکال دیا، حتیٰ کہ نور بیگم کی بوڑھی ماں کو بھی زبردستی دوسرے گھر میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ صرف 2 آدمی رات کو لاش کا پہرا دیں گے، مگر ایسے 2 آدمی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے کئی آدمیوں سے کہا، مگر کوئی بھی اس کام پر تیار نہ ہوا۔ تو اس نے مجھے اور نعیم کو دیکھ کر کہا کہ تم دونوں رات کو یہیں رہو گے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر نمبردار کا لحاظ آڑے آ گیا، اس لیے میں اور نعیم مجبوراً رات کو ٹھہر گئے۔ ہم دونوں ہی کم عمر تھے، مگر خدا کا نام لے کر ہمت باندھی۔ شام کو موسم بھی خراب ہو گیا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش کے آثار بھی تھے، اس لیے سب لوگ جلد ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہم دونوں ہی اس کمرے میں رہ گئے۔ نعیم نے وضو کیا اور قرآن مجید پڑھنے لگا۔ 2 سپارے پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا۔ باہر اب بارش شروع ہو گئی تھی اور مکان کے اوپر سے تڑ کی آواز آ رہی تھی۔ میت کے سرہانے کی طرف ایک کھڑکی تھی جو ٹھیک طرح سے بند نہیں ہوئی تھی۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی تو اس کھڑکی کے راستے روشنی اندر آتی تھی اور 1 سیکنڈ کے لیے سارا کمرہ منور کر جاتی، مگر اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا۔ لالٹین کی روشنی اتنی زیادہ نہ تھی، اس سے سارا کمرہ روشن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی روشنی بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور ہم دونوں کو بھی نیند آ رہی تھی، مگر ڈر کے مارے سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر لالٹین کی روشنی اتنی کم ہو گئی کہ صرف 2 فٹ کے فاصلے تک روشنی رہ گئی۔ نعیم نے اٹھ کر بتی ذرا اونچی کر دی۔ جب وہ بتی اونچی کر کے ہٹا تو روشنی میں صرف میری نظر اس چارپائی پر پڑی جس پر میت رکھی تھی۔ خدا کی پناہ، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ نور بیگم زندہ ہو گئی ہے اور اٹھ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس کے دانت اسی طرح 1 انچ باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اس کا منہ بڑے ہی بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ آگے کو لمبے ہوئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں لمبی ہو رہی ہیں، اور پھر وہ چارپائی سے نیچے اتر کر ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے بالکل ایسے لگا کہ وہ میری طرف آ رہی ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نعیم میرے قریب ہی تھا۔ اس نے ایک کتاب میری طرف بڑھا دی، شاید وہ پنسورہ تھی یا سپارہ۔
اور اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میرے منہ سے دبی آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ نور بیگم یا زندہ لاش جو بھی سمجھیں، وہ اندھوں کی طرح چل رہی تھی، مگر اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ پھر میرے کانوں میں نعیم کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ندیم، لگتا ہے لاش بگڑ گئی ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، مگر خدا کے لیے ہمت نہ ہارنا، آؤ اسے روکیں، اگر یہ باہر نکل گئی تو نامعلوم کیا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ بلند آواز وہ بھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، مگر میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ پہلے تو میری آواز نہ نکل سکی اور میں دل ہی دل میں کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا، مگر بار بار پڑھنے سے میری آواز بلند ہوتی گئی۔ نعیم مجھے کھینچ کر دروازے کے پاس لے گیا اور ہم زندہ لاش سے پہلے دروازے پر پہنچ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شریف اور آیت الکرسی پڑھتے رہے، اور لاش اب ایک جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ وہ وقت آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے پاؤں کے تلووں میں سے بھی پسینہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر لاش الٹے پاؤں واپس جانے لگی۔ وہ مڑے بغیر ہی اس چارپائی پر جا کر پہلے کی طرح دراز ہو گئی، مگر ہم دونوں وہاں ہی کھڑے آیات پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے مسجد کے مولوی صاحب اندر آئے۔ ان کے آنے پر بھی ہم لوگ برابر کلام الہی پڑھتے رہے۔ پھر مولوی صاحب نے نعیم کے ہاتھ سے قرآن مجید لے کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ نعیم وہاں پر ہی ایک دم خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے میرے ہاتھ سے پنسورہ لے لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یکدم اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، مگر ان کی آواز کے علاوہ مجھے کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل خاموشی تھی۔ میری نظر اپنے والد پر پڑی۔ وہ نہایت ہی غمزدہ نظر آئے۔ قریب ہی نعیم کا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو، ندیم بھائی نے آنکھیں کھولی ہیں۔ پھر مولوی صاحب کی تسبیح رک گئی اور وہ بولے، اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آنکھ تو کھولی۔ میرے والدین بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، آپ اس کو آرام کرنے دو، خدا نے چاہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر مولوی صاحب چلے گئے۔ اگلے دن جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو سب سے پہلے میں نے نعیم کا حال پوچھا۔ والد صاحب نے بتایا کہ وہ 24 گھنٹے تک بے ہوش رہا، اور دوسرے دن جب سورج کی پہلی کرن گھر میں داخل ہوئی تو اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ والد صاحب کہہ رہے تھے، تمہارے بچنے کی بھی امید نہ تھی، تمہیں 5ویں دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ پھر میں نے ابا جان سے پوچھا، کیا پولیس آئی تھی اور ان لوگوں کا کیا فیصلہ ہوا؟ ابا جان نے بتایا، ہاں پولیس آ گئی تھی اور فیض عالم کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ فیض عالم نے اقبال جرم کر لیا ہے کہ اس نے خود ہی نور بیگم کو لاٹھیوں سے مارا تھا۔ وہ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر وہ مر ہی گئی تو اس نے لاش جنگل میں لے جا کر چھوڑ دی، جہاں سے تم لوگ اس کو لے کر آئے تھے۔ مگر فیض عالم نے اس کو مارا کیوں تھا؟ میں نے ابا جان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، بات معمولی تھی، مگر وہ بیچاری جان سے چلی گئی۔ 2 دن پہلے اس کا باپ اور بھائی اس سے ملنے آئے تھے۔ فیض عالم تو گھر میں نہ تھا۔ نور بیگم نے ان کے لیے کھانا بنایا اور وہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی چلے گئے تھے۔ فیض عالم نے کہیں دور سے اپنے گھر سے تندور کا دھواں نکلتے دیکھا تو گھر میں آ کر اس نے نور بیگم سے پوچھا، تم نے دن میں کھانا پکایا تھا؟ تو نور بیگم نے بتایا، میرے ابو اور بھائی آئے تھے، میں نے ان کے لیے کھانا پکایا تھا۔ فیض عالم بولا، مجھے وہی کھانا دو۔ نور بیگم بولی کہ وہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے، میں تمہیں تازہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ مگر فیض عالم نہ مانا، کہنے لگا، نہیں، مجھے وہی کھانا دو، میں وہی کھاؤں گا۔ بس اسی بات پر ان میں جھگڑا ہو گیا اور فیض عالم نے نور بیگم کو مارنا شروع کر دیا۔ نور بیگم کو کسی ایسی جگہ چوٹ لگ گئی کہ وہ مر گئی۔ فیض عالم کا مقدمہ 1 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اسے 7 سال کی قید بامشقت کی سزا ہوئی، مگر 3 سال ہی گزرے تھے کہ وہ جیل ہی میں پراسرار طریقے سے مر چکا تھا۔ یہ مختصر کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔